بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 601 ہے، اور آج سورۃ الانعام کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 122۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا، کیا وہ شخص جو مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے بنا دیا اس کے لیے نور، یمشی، وہ چلتا ہے بھی اس کے ساتھ، فی الناس، لوگوں میں، کَمَن مَثَلُهُ، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو کہ فی الظلمات، اندھیریوں میں ہو، لیس بخارج منہا، وہ نہیں نکلتا ان سے، کذالک، اسی طرح، زین للکافرین، مزین کیے گئے کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، وہ کام جو وہ کرتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، بھلا جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کی روشنی دی، جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے؟ اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ اس آیت میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ذرا یہ تو بتاؤ کہ جو شخص مردہ ہو، پھر ہم نے اسے زندگی دی ہو اور اس کو ایک روشنی مہیا کر دی ہو جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہو، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ اندھیروں میں گھرا ہوا ہو جن سے کبھی نکل نہ پائے؟ دوسری بات، اسی طرح کافروں کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ بڑا خوشنما کام ہے۔ حاضرین و ناظرین، اس آیت میں کافر کو اس کے کفر کی وجہ سے مردے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور مومن کو اس کے ایمان کی وجہ سے زندہ قرار دیا گیا ہے۔ دوسری جانب کافر کو اس کے کفر کی نحوست کی وجہ سے اندھیرے اور تاریکی میں رہنے، اور مومن کو اس کے ایمان کی برکت سے روشنی اور نور میں رہنے کی تصدیق کی گئی ہے۔ نتیجے کے طور پر یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص مردہ تھا، پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا، یعنی کافر تھا، اس کو ایمان کی نعمت دے کر زندہ کر دیا، اور اس مومن کو ایسا نور عطا کیا گیا کہ جس ایمانی نور کو لیے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ زندہ شخص جو روشنی میں ہے، کیا اس مردہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں ہے؟ فیصلہ کن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مومن اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مفسرین نے اس آیت کے بارے میں یہ بتلایا ہے کہ یہ آیت دو افراد کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل کرتے ہیں کہ جعلنا له نورا، ہم نے اس کے لیے نور مقرر کر دیا۔ اس سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مراد ہیں، اور مثلہ فی الظلمات سے مراد ابو جہل ہے، جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کا کٹر دشمن تھا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر گھوڑے کی لید پھینک دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس کا پتہ چلا، جبکہ وہ شکار کر کے ہاتھ میں کمان لیے ہوئے آ رہے تھے، اور ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ابو جہل کی حرکت کا علم ہوا تو غصے میں بھر گئے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ کیسا دین لے کر آیا ہے، ہمیں یہ بیوقوف بناتا ہے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمارے باپ دادا کا مخالف ہے۔ اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم سے بڑھ کر بے وقوف کون ہوگا، تم تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک اور حقیقت بھی اس آیت کے آخر میں بیان کی گئی کہ کافروں کو ان کے برے اعمال بھلے معلوم ہوتے ہیں،
سورہ انفال کی آیت نمبر 48 میں یوں کہا گیا وَإِذْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جبکہ ان کے اعمال کو شیطان انہیں مزین اور خوشنما کر کے دکھلاتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 37 میں یوں کہا گیا زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، انہیں ان کے برے اعمال بھلے دکھا دیے گئے۔ مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس دھوکے سے محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ نور عطا فرمائے، وہ روشنی عطا فرمائے جس روشنی کے ذریعے ہم حق کو پہچان سکیں، حق پر قائم رہ سکیں، اور حق پر ہی، ایمان پر ہی، توحید پر ہم سب کی موت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔